الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ الکریم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 اس کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان پڑھنے سننے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ اس اللہ پاک کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ حوالہ بخاری۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔
حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیوں کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا۔ ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ حوالہ تفسیر بغوی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوگے۔ حوالہ مسلم شریف۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ حوالہ روح البیان۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے، اور چونکہ ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ حوالہ تفسیر کبیر۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت سے اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے
اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ پاک کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہی دبا دے جو اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی۔ ان کے رشتہ داروں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ حوالہ تفسیر حوصل۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ترجمہ کنز العرفان، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداوت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ حوالہ کنز العمال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔